وقت کو اچھے کاموں میں کاٹیں ورنہ وہ آپ کو کاٹ کر چلا جائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کا حق اپنے ذمے لے کر اس دنیا سے نہ جاؤ۔ دولت کو سب کچھ سمجھنا نہ سمجھ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان کے ساتھ سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ جب طاقتیں محدود ہو تو ہنر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ حقیقت میں کوئی نہیں مرتا، موت حکمت کا ایک پردہ ہے۔ تقدیر ہمیشہ تدبیر سے 2 قدم آگے چلتی ہے۔ فیصلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی بات میں قوت ہے، یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے بازو میں قوت ہے۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر تم خیالوں کی قید میں ہو تو تمہاری ہر آزادی بیکار ہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ ایسے فائدے سے بچ جو دوسروں کا نقصان کرے۔ جو اچھالو گے پلٹ کر آئے گا، پھول پھینکو بھلے پتھر مارو۔ دوسروں کا برا وقت دلچسپ تماشا ہرگز نہیں ہو سکتا احساس رکھنے والوں کے لیے۔ دوسروں کے غم کو اپنے غم سے کم خیال کرنا بھی تکبر کی ایک قسم ہے۔ یاد رکھیے، خوش قسمتی محنت کے بعد آتی ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ سجدے میں نہیں جاؤ گے تو غم میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ اے اللہ، ہم آپ سے اچانک کی خیر کی خبروں کا سوال کرتے ہیں اور اچانک کی بری خبروں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی امید رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سرے عام لیتا ہے۔ جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کی اچھائیوں میں سے حصہ دیا گیا۔ امام کثیر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، دنیا بیچ کر آخرت لے لو، دونوں ملیں گی۔ آخرت بیچ کر دنیا مت لینا، دونوں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس میں دوسرے کی ہر بات کو صحیح نہیں کہا جاتا بلکہ دوسرے کی غلطی بھی اچھے طریقے سے بتائی جاتی ہے۔
اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر یعنی غیبت، چغل خوری، بہتان مت کیا کرو، یہ سب بیماریاں ہیں۔ کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھو اور تم اس حال میں ہو کہ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو پھر تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد اور مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کرو۔ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگوں میں دنیا کی لالچ بڑھ رہی ہے، مگر دنیا ان سے دور تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر امیر اور غریب قیامت کے دن یہ خواہش اور آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے پاس کھانے کی مقدار سے کچھ زیادہ نہ ہوتا۔ اول تو دنیا خود بہت عجیب چیز ہے، مگر اس سے بڑھ کر اس پر تعجب ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر خدا اور اپنی موت سے غافل ہے۔ دنیا ایک اونگ ہے اور آخرت بیداری ہے، اور ہم ان دونوں کے درمیان خواب پریشان ہیں۔ دنیا سے بے تعلق رہو، کیونکہ اللہ تم میں دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کرے، اور غافل نہ ہو اس لیے کہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوا جائے گا۔ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے۔ فنا ہو جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ باقی رہنے کے لیے۔ موت کے لیے بنے ہو، نہ کہ زندگی کے لیے۔ جب خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی محبت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو، اور وہ شخص جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ فانی کی محبت فنا کر دے گی، باقی کی محبت بقا پیدا کرے گی۔ فانی کی محبت سے دل نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا راستہ ملے۔ اگر تمہارا یقین صحیح ہوتا تو تم فانی دنیا کو باقی آخرت سے کیوں بدلتے، اور بہترین چیز کو خراب چیز کے بدلے کیوں بیچتے؟ جب تمہیں جنازے کے متعلق کسی کام کی طرف دعوت دی جائے تو جلدی کرو، کیونکہ ایسے کام انسان کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ جو فتنہ اور فساد اچانک پیش آ جائے اس میں مت گھسو، جہاں تک ہو سکے اس کی اصلاح کرو۔ خود ایک طرف رہو اور راستے کو اس کے لیے خالی چھوڑ دو۔ اپنے کان کو اچھی بات سننے کا عادی بناؤ، اور جو چیز تمہاری بھلائی میں اضافہ نہ کرے اس پر کان نہ دھرو، کیونکہ ایسا کرنا دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالی کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ نفس کے اندر مختلف خواہشیں سر ابھارتی ہیں، اور عقل اس کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے اور اسے روکتی ہے۔ آزمائش سے پہلے دوست پر اعتبار نہ کرو، اور طاقت سے پہلے دشمن کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ جب سب چیزوں کے جوڑے بنائے گئے تو سستی اور کمزوری کا جوڑا بنا، اور ان دونوں سے تنگ دستی نے جنم لیا۔ سب لوگوں سے زیادہ فائدہ اس نے کمایا جس نے دنیا بیچ کر آخرت خرید لی۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں،
اور دل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اف، یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی۔ جو اپنے دشمن سے صلح چاہتا ہے وہ اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے۔ ہے راز یہی قلندر کا، راز کھوج اپنے اندر کا۔ مکمل عالم دین وہی ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ بنائے اور اس کی مہربانیوں سے نا امید نہ کرے اور اس کے عذاب کی طرف مطمئن نہ بنا دے۔ تقوی الہی تمہاری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ توبہ اور استغفار کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہوں اور ان کی تکرار کو مٹا دیتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں حقیقت میں کوئی بہت بڑا کام اور مشکل کام اگر کیا ہے تو وہ اللہ کے ذکر اور نفس کو پاکیزہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں اپنی وابستگیوں کا مشاہدہ کیے بغیر، انہیں جانے بغیر سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے خدا، ہم حاضر ہیں اپنی جان سے، جان کی ساری بےتابیوں سے، تنہائی کی اذیتوں سے، روح کی ساری پہنائیوں سے، قرب و درد کی اذیت و سمید۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان آفری کے حوالے کرنے کی۔ خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی جہت عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہیں وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتا کہ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔ وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار، قریب تر، محرم اسرار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مردہ کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن بے وقوف کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے اور پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی غلط بات پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ بدنصیبی کی لاکھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم محبت کے بغیر جینا ہے۔
4 چیزیں جنت کے خزانے ہیں: بیماری کو چھپانا، درد کو چھپانا، چھپا کر صدقہ دینا اور مصیبت کو چھپانا۔ تمہیں تمہارے پروردگار نے پکارا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے اور پشت پھیر لی، لیکن تمہیں شیطان نے پکارا تو تم نے دعوت قبول کر لی اور اس کی طرف چل دیے۔ عاجز ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ سے کمی کو دور کر سکتا ہے لیکن دور نہیں کرتا۔ جس نے اپنے پروردگار کی اطاعت قبول کی اور اپنے گناہوں سے ڈرا، وہ سیدھی راہ پر آ گیا۔ جب تم یہ دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل مصیبتیں نازل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے۔ جس شخص نے دین کی چادر پہن لی اس نے ہدایت پائی، اور جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا اسے ہدایت کی نعمت ہاتھ آئی۔ عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرو، صرف بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ نہ تیری آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو اور نہ گفتگو میں چیخ و پکار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان اور یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ دولت آرزو کے ساتھ اور صحت دواؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ تم جلد باز، باتوں کو پھیلانے والے اور راز فاش کرنے والے نہ بنو۔ سب سے اچھا اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دو۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی سرائے ہے جو آخرت کے مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اپنا توشہ لو اور جو کچھ سرائے میں ہے اس کا لالچ نہ کرو۔ شکر گزار مومن عافیت سے قریب ہے۔ مقام و عزت سے بھاگو تو عزت تمہارے پیچھے پھرے گی، اور موت پر دلیر رہو تاکہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی بخشی جائے۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اے لوگو، خود ہی اپنی اصلاح کی ذمہ داری سنبھال لو اور اپنی بری عادتوں کی ضرورت سے منہ موڑ لو۔ مصیبت کی بنیاد
انسان کی گفتگو ہے۔ دنیا کے طلبگار کو علم پڑھانا، ڈاکو کے ہاتھ تلوار کو بیچ دینا ہے۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے، اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنے اندر کی پہچان نہیں ہوتی۔ چیزوں کا حصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور فنا کے دیس کی باتیں ہیں، اور بلند سوچے یا بلندی نگاہ بقا کی بستی کے نشانات ہیں۔ فنا فنا ہے اور بقا بقا، یعنی خیال کی بلندی بقا کی دنیا ہے، اور بقا کا سفر اس وقت تک ناممکن ہے جب تک فنا اور فنا کی محبت سے نجات نہ حاصل کر لی جائے۔ اپنے صدقے کو دے کر واپس نہ لو، صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ مصیبتیں صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صدقہ دینے سے مال نہیں گھٹتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ دنیا کی طلب میں اعتدال کا طریقہ اپناؤ، اس لیے کہ جس چیز کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی۔ ہم خانہ بدوش لوگوں کی یہ منزلیں نہیں، ہم اگلے جہاں کے لوگ ہیں اور راستے میں ہیں۔ جب دل کی آنکھیں اندھی ہوں تو ظاہری آنکھوں کی بینائی ہرگز فائدے مند نہیں ہو سکتی۔ تمہاری سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہر وقت دعا کرو۔ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے خدا بند عالم اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بہتر اور بڑا ہوا پاؤ گے، اور نیکی کر کے اللہ سے گناہ کو معاف کرا لو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کرے کہ نیک ہے یا نہیں۔ محبت ذات کو ذلیل نہیں کرتی، تبھی تو اللہ تعالیٰ بندے کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب ہمیں دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ گناہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ دیوار ہے جو انسان نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل کر لی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر۔ اللہ سے کبھی مانگ کر نہیں روتے بلکہ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ہدایت کا چراغ بنا دیا جائے۔ دنیا میں ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے ہمیں جانتے ہوں، ہم سے محبت کرتے ہوں، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں۔ رزق اور موت انسان کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ نرم مزاجی، اچھے اخلاق اور میٹھی مسکراہٹ ایمان کی نشانی ہے۔ فطری طور پر ہو تو اللہ کا کرم
اور کوشش سے پیدا ہو تو اللہ کا انعام ہے۔ اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی۔ نہ لڑنا واحد جنگ ہے جس میں کامیابی یقینی ہے، لیکن یہ سب سے کامیاب جنگ بہت کم لوگ لڑنا جانتے ہیں۔ لفظ کی دیکھ بھال نہ ہوتی رہے تو معنی باسی ہو جاتے ہیں۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ جو شکر کو اپنی سواری بناتا ہے اسے اس کی بدولت اور ملتا ہے۔ امید پھیلانے والے شخص کے سو جانے پر شیطان شکر ادا کرتا ہے کہ اگر یہ جاگتا رہتا تو کسی نہ کسی کو مایوسی سے نکال لیتا۔ وہ صحابہ تھے کہ جنت کی بشارتیں سن کر بھی فکر مند تھے، اور یہاں ہم ہیں کہ بے شمار گناہوں اور بے ایمانی کے ساتھ بھی مطمئن ہیں۔ چھین جانے میں بھی مصلحت خدا کی ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا مانتے ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اسی لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت اور سکون ہے۔ جب کچھ نہ کر سکو تو دعا کیا کرو۔ اللہ کا ذکر دوا ہے اور یقیناً اس میں شفا ہے۔ سب سے خوبصورت اور میٹھا وقت جب بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور اس لمحے کی میٹھاس ساری زندگی زبان پر رہتی ہے۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ بے شک علم اور عمل قریب قریب ہیں، لہٰذا تم عمل کرنے والے عالم بنو، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو ان کا علم ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں غم ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ خاموشی میں حکمت ہے، خاموشی سلامتی ہے، اور راز کو راز رکھنا خوش نصیبی اور خوش بختی کا حصہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل ان سب چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جو انسان کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کرے، اور بہترین عقل انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کے کام سے نہ روکیں۔ اگر تندرستی چاہتے ہو تو نیک بنو، نیک بننا چاہتے ہو تو عقل مند بنو، عقل مند بننا چاہتے ہو تو مذہب کا مطالعہ کرو اور خوف خدا کرو، کیونکہ خدا کا خوف ہی عقل مندی کی بنیاد ہے۔ ماتھے کی لکیروں میں زندگی کی تھکن رقم ہوتی ہے، صاف لکھا ہوتا ہے گزری ہے یا گزاری گئی ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے فرزند، تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خیر اور شر میں تمیز کرے، اور حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو 2 نیکیوں اور 2 برائیوں میں تمیز کرے، تاکہ 2 خوبیوں میں سے بہتر کو اختیار کرے اور 2 برائیاں پیش آئیں اور ان سے بچنا ممکن نہ ہو تو زیادہ بری کو چھوڑ دے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں پر کرو، اور برائی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے لیے تقویٰ کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھری ہوئی ہے۔ جو انسان دنیا میں شہوت اور لذتوں میں گم رہے گا، دوزخ اس کا مقدر ہوگی۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو۔ قدرت کے اس عظیم کارخانے میں فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور عقیدے میں شک رکھنا شرک ہے۔ نیک بندوں کے دلوں میں برے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ صرف کچھ دیر ہی رہتے ہیں، پھر وہ ایک آندھی کی طرح چلے جاتے ہیں۔ نیک بندے کبھی بھی برے خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں رہنے دیتے۔ خواہش نفسانی اور آرزو سے دوستی نہ کر، کیونکہ یہی ہے جو تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتی ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ بے شک سب سے اعلیٰ درجے کی نصیحت یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالے اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ محبت کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، چاہے وہ شعور رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو۔ بہت سی بڑی غلطیاں کیے بغیر کوئی بندہ بڑا اور عظیم فاتح نہیں بن سکتا۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہ ہو۔ سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو کسی مصیبت سے چھٹکارا پائے، پھر اس مصیبت میں کسی اور کو دیکھ کر نہ تو عبرت حاصل کرے اور نہ ہی شکر ادا کرے۔ جو بندہ اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے، وہ دنیا کی تمام مصیبتوں پر قابو پا لیتا ہے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ کامیابی وہ جگہ ہے جہاں موقع اور تیاری ملتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور صبر کے ساتھ شکوے نہیں جڑ سکتے۔ صبر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ دل کی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔
اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ والے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، تو پھر جس چیز کا تجھے علم نہیں وہ کیوں طلب کرتا ہے؟ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے عالم نہیں ہوتا۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کو دیکھنا بھی خوش نصیبی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اے دوست، ہمیں بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں۔ عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا ہی گزرتا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں لگائے رکھتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کو امانت سے گزار دو، کیونکہ یہ چلی جانے والی چیز ہے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بہت ہی مختصر کہانی ہے، زندگی کچھ بھی نہیں فانی ہے۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہے محبت کی جھیلیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا بغیر کسی غرض کے خیال رکھے، آپ کی خیر اور خبر رکھے تو قدر کریں، کیونکہ ایک بار یہ انمول موتی گم ہو جائے تو ملا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ شیشے کی مانند ہوتے ہیں، جو سامنے آیا اسی کے ہو گئے۔ جب دل عاجز ہو جاتا ہے تو جسم اور گفتگو میں عاجزی نظر آنے لگتی ہے۔ دنیا سے منہ موڑ کر آخرت سے دل لگانا مومن کی پہچان ہے۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے جس پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہے۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان، اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی عطا ہو، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی سوچ بھی بلند اور مثبت کرنا ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا کریں، اللہ آپ کے لیے اپنی دنیا بڑی کر دے گا۔ آپ کا آج کل کا ماضی ہوگا، لہٰذا اپنے آج پر توجہ دیجیے تاکہ مستقبل میں آپ فخر سے بتا سکیں کہ آپ کیا تھے اور کیا حاصل کیا۔ کچھ لوگ اپنا مطلب نکالنے میں اتنا مصروف عمل رہتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت پڑنے پر ان سے بھی مطلب نکالا جائے گا۔ ایسے لوگ خاص طور پر عمر کے آخری حصے میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور شکر کی عادت ڈالیں۔
اخلاق اور خوبصورتی ایک ہی پہلو کے دو نام ہیں۔ لفظوں کے کھیل میں جیت عمل کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا نہ کہو جو عیب تمہارے اندر موجود ہے۔ سچی محبتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سچے بن جائیں، پھر محبت جس کی ہو اور جو بھی ہو بنا دستک آپ کے در پر آئے گی۔ لوٹ آؤ کہ منتظر ہے نگاہ، اس سے پہلے کہ لوح قسمت پر محبت کا باب تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔